میرے ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا دوسرے کے جھگڑے میں مت پڑنا کبھی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے دوسرے کے جھگڑے میں پڑنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو فریق ہوتے ہیں وہ آخر میں آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے ہاں, میاں بیوی کا بھی اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو ان کی صلح صفائی کرنے کی کوشش کرنا, کسی کی طرفداری نہ کرنا. مصلحت اس میں ہے کہ اگر تم طرفداری میں پڑ گئے, جھگڑا تمہارا ہے نہیں, دونوں فریق آخر میں تمہیں برا بھلا کہیں گے. چاہے ان کا تصفیہ ہو جائے تو بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے, چاہے آپس میں جھگڑا برقرار رہا تب بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے. میں نے کہا اچھا جی. پھر نپولین بادشاہ کی میں نے ایک بڑی مشہور کہاوت پڑھی. نپولین بادشاہ آپ جانتے ہوں گے. نپولین بادشاہ کہنے لگے کہ صاحب ایسی جنگ لڑنی ہی نہیں چاہیے جس کو جیتنے کے بعد ملے کچھ نہ. واہ, کیا بات کی ہے نا. اس نے کہا ایسی جنگ لڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ جس کو جیتنے کے بعد کچھ حاصل نہ ہو. اس کے معنی یہ ہیں کہ لا حاصل کارروائیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اب کیا کہوں, پاکستان میں عام طور پہ لوگ بلا وجہ کے معاملات کے اندر خود کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام سے پہلے بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ جس کا معاملات کے اندر کسی سے جھگڑا لڑائی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, جو فریق بھی نہیں ہے, جو تماشائی بھی نہیں ہے, وہ بلا وجہ کیوں پڑ رہا ہے لڑائی میں ہیں؟ وہ بلا وجہ کیوں پڑ رہا ہے لڑائی میں؟ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ طرفداری کرنا ہم نے اپنا ایک اصول سا بنا لیا. ہم کسی کی طرفداری ضرور کریں گے, جھگڑا ہو رہا ہے تو ہم اپنا ججمنٹ دیں گے, ہے نا. یہ ایک مسئلہ ہے, کوئی بھی جھگڑا ہو ہم نے اپنی رائے ضرور دینی. اب اعجاز بھائی کی بری عادت ہے, ان کو پتہ نہیں ڈرامہ اور حقیقت میں کیا فرق ہے. وہ آج کل ڈرامہ چل رہا ہے نا, اس ڈرامے میں اب یہ پڑ گئے میرے ساتھ بحث کے اندر, کہہ رہے ہیں معصومہ جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے. غریب لوگوں کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ امیروں کی زندگی جئیں, بھلے اس کے لیے ان کو دوسروں کا گھر ہی کیوں نہ توڑنا پڑ جائے. میں نے کہا نہیں یار, یہ تو بات صحیح نہیں ہے. کہہ رہا ہے نہیں, یہ ہر کوئی کرتا ہے, اپنی بہتری اور اپنا مفاد تو ہر کوئی دیکھتا ہے, ساری دنیا خود غرض ہے. خیر, میں نے کہا چلو اس کا آج کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں, اس کو جوڑنے کی کوشش نہ کریں کہ تاجر صنعت کار آج کل کیا کر رہے ہیں. لیکن میرے ساتھ ایک بہت ہی متوازن شخصیت موجود ہیں جو کہ ان تمام حالات کے اندر سخت گفتگو, جذباتی گفتگو ضرور کرتے ہیں, لیکن اس سے ان کی حب الوطنی چھلکتی ہے. جناب شمیم فرپو صاحب, سابق صدر KCCI, اس کے علاوہ اپنی برادری کے اندر جو تنظیمیں ہیں ان کے سربراہ رہے ہیں بھی اور رہے بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی معاشرت اور معیشت کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے. ویلکم کروں گا آپ کو. جزاک اللہ, بہت شکریہ. شمیم صاحب, میں نے دراصل معاشرے کے بارے میں اس لیے بات کی کیونکہ آج معیشت معاشرے کے ساتھ جڑ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معیشت ٹھیک ہے, سب چیزیں ٹھیک ہیں. تاجر صنعت کار بھی اگر میں تنقید کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ منفی گفتگو ہیں. عام آدمی کی زندگی اور زیادہ آسان ہو گئی ہے, اور 12 مہینے پہلے اس کی زندگی مشکل تھی, آج آپ مانیے کہ صحیح ہو گئی ہے. میں نے کہا جی ماننا تو مجھے پڑے گا چاہے مجھے نہیں بھی لگے تب بھی ماننا پڑے گا, آج کل حالات ایسے ہیں. میں نے کہا میں آپ کی بات مان جاتا ہوں. کہتے ہیں سچے دل سے بتائیں. میں نے کہا 12 مہینے سے بہتر ہے, لیکن اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو حالات میں کہوں گا کہ کچھ مکسڈ ہیں. میری اپنی رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو. میں چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ تجزیہ کریں ملک کے معاشی حالات کا اور حقیقت بات بتائیں. جی برادر عزیز, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملکی حالات کے اوپر نظر رکھی جائے. جی جو ابتری موجود ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے لوگ یعنی الجھتے ہیں, جی لڑتے ہیں, جی اور اس کے بعد پہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں لا حاصل ہوتی ہیں, جی جی تو یہ بھی یعنی لڑائی جو ہے وہ لا حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ٹھاک بحث ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ حالات کو درست نہیں کریں گے, جب تک یہ افراتفری ختم نہیں ہوگی, یہ ابتری ختم نہیں ہوگی, اس وقت تک سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی. نہ مقامی سرمایہ کار اس کے اندر کوئی حصہ لے گا اور نہ ہی کوئی باہر سے آنے والا. کیونکہ آپ نے اگر اپنے میڈیا کو تو آپ نے اپنی سود کے اوپر چلا دیا کہ جو آپ کہیں گے میڈیا وہی کہے گا, اس کے برعکس نہیں چلے گا. لیکن باہر کا میڈیا جو ہے وہ حقائق بیان کرتا ہے.
جو آپ کے یہاں ہو رہا ہوتا ہے اس کو یعنی بڑھا کر بتاتا ہے، جس کے بنا پر باہر کا سرمایہ دار تو ویسے ہی یعنی خوفزدہ ہو جاتا ہے آپ کے یہاں کے حالات دیکھ کر۔ باہر کا ہمارے اندر پاکستان کے بارے میں بہت سخت باتیں کر رہا ہے۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دراصل برداشت ختم ہو گئی ہے۔ صبر اور برداشت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم کو تلقین کی گئی ہے کہ صبر کرو اور برداشت کرو، لیکن یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ابتری کا شکار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ معیشت صحیح ہوگی، نہ لوگوں کی توجہ ہوگی آپ کی طرف، اور نہ ہی آپ کے یہاں یعنی کیا کہتے ہیں کوئی ہن برسے گا۔ اچھا ایک اس میں لکمہ آپ کو دے دوں، میں نے جب اس طرح کے تلخ سوالات لوگوں سے پیچھے یا لوگوں نے تلخ جوابات دیے، بولا یار آپ تو غلط بول رہے ہیں، سٹاک مارکیٹ تو 1,06,000 پوائنٹ سے اوپر جا چکی ہے، مبارکباد دیں، شہنائیاں بجائیں۔ ہیں وہ شہنائی یہاں پڑی نہیں ہوئی، اورنگزیب آپ کی شادی ہوئی تھی ابھی بھی، کہیں لائے ہوئے ہیں؟ بجائیں نا، بجائیں ساتھ میوزک دیں۔ تو بنیادی بات یہ وہ کہتے ہیں 1,06,000 پوائنٹ سے بڑھ گئی۔ علی بھائی آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ سٹاک مارکیٹ ترقی کر رہی ہے، ملک کہاں سے کہاں ترقی کر چکا ہے، ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اب آپ بتائیں میں کیا جواب دوں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں، آپ جواب دیں۔ نہیں میں عرض کروں آپ سے کہ یہ تو آپ کو مجھے سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں چند کھلاڑی ہیں اس فیلڈ کے جو جب چاہے اسے اوپر لے جاتے ہیں اپنے مفادات کے تحت، اور جب چاہے اس کو نیچے لے جاتے ہیں۔ یہ اعشاریہ نظام جو ہے یہ کبھی بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ جب چاہیں گے اس کا یعنی ببل نکال دیں گے اور اس کے بعد لوگ بالکل آسمان کو تکتے رہ جائیں چیلنج گے۔ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ریئلٹی ہے، ساتھ میں وہ یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم ورلڈ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ بن چکے ہیں، یعنی دنیا کے سب سے بہترین کارکردگی۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ فیکٹ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میں چپ ہو گیا، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں، آپ جواب دینا چاہیں دیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، اور اس میں صرف چند کھلاڑی ہیں جو ہمارے یعنی کیا کہتے ہیں اس فیلڈ کے ہیں، اور انہی کے دار و مدار پر ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے اسے اوپر کر دیں۔ حکومتیں اس سے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے انہی کھلاڑیوں سے رجوع کرتی ہیں کہ بھائی اب اس کو اوپر لے جاؤ تو وہ اوپر لے جاتے ہیں، اور جب ان سے کہتی ہیں کہ بھائی اب یعنی کیا کہتے ہیں مقصد پورا ہو گیا تو وہ اس کو نیچے کر لیتے ہیں، اور اس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے ہر دو صورتوں میں، اوپر جانے میں بھی اور نیچے جانے میں بھی۔ عام آدمی جو ہے وہ رلتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ یعنی ایک طرح سے بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے بالکل ہی۔ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈالر کنٹرول کر کے دکھا دیا، اب اس پہ ہمیں چپ کرا دیا۔ بولا بھائی ڈالر کنٹرول میں کہہ رہے ہیں ہم نے کیا، کر کے دکھایا۔ نہیں، سوال یہ ہے کہ بھائی ایک یعنی حد تک آپ اوپر لے گئے اور اس کے بعد پھر اس کو نیچے لا کر آپ نے تھوڑا سا، لیکن یہ تو بتائیں کہہ رہے ورلڈ بیسٹ پرفارمنگ کرنسی بن گئے ہیں ہم نے 330 سے کرنسی 280 پہ لا کے کھڑی کی ہے، اس سے بھی سر کم۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہنے سے کیا ہوتا ہے، بات عمل کی ہے، بات عقل کی ہے۔ نہ عمل ٹھیک ہے نہ عقل ٹھیک ہے۔ باہر صورت یعنی کیا کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور ہم اور آپ مجبور ہیں یعنی کیا کہتے ہیں انہی حالات کے تحت اب جینے پر، کیونکہ زندگی ہم نے گزارنی ہے باہر صورت، وہ ہنس کے گزاریں یا رو کے گزاریں۔ اب دیکھیں نا، یہ کچھ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بے وجہ کی تنقید ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے کنٹرول کر لیا، ملک کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان ایک کیا کہتے ہیں توازن قائم کر نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں آپ کیا کی کر رہا ہوں؟ فیکٹ وہ بول رہے ہیں، فیکٹ ہے۔ اس حد تک یہ بات صحیح ہے کہ بھئی یعنی جو بیچ میں راہ روی بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اب یعنی اس میں کچھ بہتری آئی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے سے بہتر ہو گیا تو پہلے سے بہتر نہیں ہوا ہے، ابتر ہی۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو درمیان میں ہماری حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور بے یقینی کیفیت چھا گئی تھی، وہ بے یقینی کیفیت کچھ حد تک دور ہو گئی ہے، اور اب دوبارہ سے لوگ یعنی سوچنے لگے ہیں کہ بہتری کی طرف جانا ہے۔ اب بہتری کی طرف جانا ہے، جب تک یعنی ایک عام آدمی اس کے اندر کوشش نہیں کرے گا، حکومتوں سے کوئی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ اس کے اندر بہتری لے آئیں گے۔ نہیں بڑا ہم مہنگائی میں تھوڑا بہت کنٹرول ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو پہلے بے راروی چھا گئی تھی ہمارے ہاں کہ جس کو دیکھو وہ بے حساب پیسے بڑھا رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ آج نہیں تو کل یہ دام ہوں گے، لیکن بہرحال اس کے اندر کچھ تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا اہم نقطہ آپ کی جانب سے آ گیا یہاں پہ۔ سوات میں ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں آسمانی موڑ، یعنی موسم کا بدل جانا، کبھی بھی موسم بدل سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں، موسم کا کچھ پتہ نہیں کب بدل جائیں۔ اسی لیے بھائی میں نے تو ایک اصول سیکھا گوروں سے، گورا بہادر ہے نا، اس کا ایک بڑا اچھا اصول تھا۔ میں نے گورا بہادر کو دیکھا جب گاڑی میں بیٹھے ساتھ میں چھاتا رکھ لے، میں نے بولا صاحب نہ کوئی بادل
نہ کوئی آثار. آپ چھاتا کیوں رکھ لیا؟ کہہ رہے اگر ہو گئی تو. میں نے کہا اگر ہو گئی؟ کہنے لگا اگر ہو گئی بارش تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں بھیگ جاؤں گا, جدھر میں نے پہنچنا ہے وہاں پہنچ نہیں پاؤں گا. اگر میں وہاں پہنچ بھی گیا اور بھیگا ہوا پہنچا تو میری ویلیو کم ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ چھاتا رکھنے میں کیا برائی ہے؟ تو آپ کا بھائی چھاتا رکھتا ہے اپنے ساتھ. چھتری ہونا ضروری ہے, کیا پتا کب بارش ہو جائے, کب طوفان آ جائے. اچھا ایک اور چیز بھی میں گاڑی میں رکھتا ہوں شمیم فرپو صاحب, پتہ نہیں آپ اتفاق کریں اختلاف کریں, جانماز بھی میں ساتھ رکھتا ہوں. ماشاء اللہ, نماز کا وقت بھی کب کس وقت بالکل صحیح ہے نا, بندے کی ذہنی طور پر تیاری ہونی چاہیے. جانماز اپنے پاس ہوگی تو نماز پڑھ سکتا ہے. اور ایک اور میرے دوست تھے, ان کا نام عمران جاوید, آگے وورا بھی لگتا ہے ہوں گے نام, بہت اچھے انسان. انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا علی میں نا گاڑی میں 2 جوڑے کپڑے بھی رکھتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے کیا پتا کب سفر کرنا پڑ جائے. خیر یہ سب میں نے آپ سے باتیں اس لیے کی ہیں کیونکہ حالات بڑی جلدی بدل جاتے ہیں اس ملک کے. اب جتنا کہہ سکتا ہوں بھائی حالات کے نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پوشیدہ پیغامات ہیں اس میں. اچھا خیر آپ معیشت کے بارے میں بات کر رہے تھے, بڑی جذباتی بات کر رہے تھے, میں نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا. لیکن اب میں آپ کی جانب دوبارہ سے آتا ہوں. سر بات یہ ہے, IMF والے آئے, بول کے گئے باور کا رکھ بھلے یہ آپ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیس کی قیمتیں بڑھاؤ. آپ گیس کی قیمتیں دے سکتے ہیں, آپ صنعت کار ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھیں گی. آپ پتہ ہے نا انہوں نے کہا ہم بڑھائیں گے. آلریڈی بڑھی ہوئی ہیں, نہیں کہہ رہے ہیں اور بڑھائیں آپ. اب یعنی یہ تو مسئلہ ہے نا کہ جب آپ کسی کے مقروض ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اس کا حکم بھی ماننے لگتے ہیں. مسئلہ صرف یہی ہے کہ بھئی حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دینے والا ملک بنایا ہے. اتنی معدنیات ہیں, اتنے ذخائر ہیں, اتنے یعنی کیا کہتے ہیں موسم چاروں ہیں, ساری چیزیں, ساری فیسلٹیز ہیں ہمارے ملک میں, لیکن اس کے باوجود ہم اپنی نیتیں خراب کر کے مانگنے والے ملک بنے ہوئے ہیں, جبکہ یقین جانے بخدا ہم دینے والے ملک ہیں. اور ہم نے دیا ہے. ایک زمانے میں یعنی ہم جب ابتدائی مراحل میں تھے اس وقت ہم نے جرمنی کو بھی قرضہ دیا ہے اور ہم نے جاپان کو بھی دیا ہے. لیکن آج ہم $1 ارب کے لیے مانگتے پھرتے ہیں, بھیک مانگتے پھرتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس ذخائر جو ہیں وہ ایک ایک چیز کے اربوں خربوں ڈالر کے ہیں, مگر ہم ان کو نہ تو یعنی ہم استعمال میں لا سکتے ہیں, نہ ہم یعنی کیا کہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کر سکتے ہیں. معصومانہ سوال تھا آپ سے. انہوں نے بولا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ پاکستان میں ملا ہے تو گیس کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ایسی معصوم سیدھی سی بات نہیں, سیدھی سی بات ہے. اب سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں سب سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے, یعنی 73% گیس جو ہے وہ اس وقت سندھ سے نکل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود سندھ میں انڈسٹری کو آپ یعنی کیا کہتے ہیں ناغہ کرتے ہیں وہاں پر گیس کی, تو کیسے یعنی کیا کہتے ہیں کمپٹیٹ کریں گے پھر وہ دوسرے ملکوں سے. اور پھر سارے گھروں میں رات کو 9:30 سے لے کے صبح 6 بجے تک گیس نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد 9 سے لے کے پھر 2 بجے تک گیس نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں, جب تک یہ ہم خود کفیل کب ہوں گے؟ جب ہوں گے جب ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں گی. اللہ نے تو ساری نعمتیں ہم کو دی ہیں, سب کچھ دیا ہے, لیکن نیتیں ہماری صحیح نہیں ہیں جس کی بنا پر ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں. اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ توانائی کے شعبے کے اندر انہوں نے کہا صاحب اصلاحات کریں, تو وہ جو اصلاحات انہوں نے بولی تھیں اس پر تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جہاں PIA کی نجکاری نہ ہو پائی تو آپ مجھے بتائیں وہاں پہ ڈسکوز کی کیسے ہوگی. اور بھائی جو باہر کے ممالک میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ والے ڈسکو نہیں ہیں, یہ بجلی والے ڈسکو, تو وہ تو ان کی نجکاری کیسے کہا؟ آپ کا تو PIA نہیں بکا تو آپ ڈسکو کیسے بیچیں گے؟ نہیں اب دیکھیں کس کے اندر کیا یعنی کیا کہتے ہیں مصلحتیں ہیں, مجھے تو اللہ بھی جانتا ہے کہ اس معاملے میں نہیں پتا. کہ سوچنے والی بات ہے کہ جہاں 14.5 ارب کا ایک یعنی خالی ہوٹل بکا ہو, وہاں پر 10 ارب روپے PIA کے لگیں, جس کے اندر یعنی کیا کہتے ہیں آپ کے طیارے بھی ہیں, جگہ جگہ ان کی جگہیں بھی ہیں, لندن میں ان کا ہوٹل بھی ہے بہت ہی قیمتی. میں تو کہتا ہوں 10 ارب تو اس کے لیے بھی کم ہے یعنی جو ہوٹل وہاں پر ہے, تو یہ 10 ارب لگیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لگے نہیں ہیں بلکہ لگائے گئے ہیں, اور اسی کو بنیاد بنا کے کچھ آگے کے منصوبے ہیں جو پورے کیے جائیں گے. ایک نقطہ اور تھا شمیم صاحب, مجھے بہت سارے, کیونکہ ہم فیس بک کا پتہ بھی دیتے ہیں, لوگ پیغامات بھی بھیجتے ہیں, اور یہ بہت مائکرو ایشو ہے لیکن میں آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں. آپ پتہ ہوگا طارق روڈ, بہادر آباد اور اس سے جتنے متصل علاقے ہیں یہاں پہ اونچی اونچی طویل المنزلہ عمارتیں بن گئی ہیں, جی جی, جہاں پر بہت شریف شرفا اچھے پہلے ابھی بھی
اچھے لوگ وہاں رہتے ہیں, کاروباری طبقے کے لوگ رہتے ہیں, آپ کی برادری جی کے جی رہتے جی ہیں, اس کے علاوہ بھی. اب بات یہ ہے کہ آپ ایک دم جب انفراسٹرکچر پر اتنا برڈن بڑھا دیں گے تو سڑکوں پر ایک تو رش بڑھ جائے گا, دوسرا یہ ہے کہ وہ جو سیفٹی سیکیورٹی ہے وہ بھی امپیکٹ ہوگی, اور ریسورس کنسٹرینٹ بھی کریٹ ہو جائے گا. اس متعلق مختصر سی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. یہ بھی شہر کا ایک ایریا ہے, اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم ہمیشہ کورنگی کی بات کرتے ہیں اور علاقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہاں کی بھی بات کر لی جائے تو اچھا رہے گا. جی کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ بھائی جو علاقے آپ نے کہے ہیں جی جی ان علاقے کے مکین جو ہیں ان کی لاٹری نکل آئی ہے, اور جس طرح سے یعنی قیمتیں وہاں پر بڑھی ہیں, کمرشلائزیشن, اور جس طرح سے یعنی کیا کہتے ہیں کمرشلائزیشن وہاں پہ بڑھی ہے, تو وہ دوسرے علاقوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. تو یہ ان کے بزرگوں نے باہر صورت اس وقت سوچا بھی نہیں ہوگا جب وہ چیزیں لی ہوں گی, لیکن باہر صورت جو لوگ اس وقت موجود ہیں, جو نسلیں اس وقت موجود ہیں, ان کی واقعی یعنی کیا کہتے ہیں لاٹری نکل آئی ہے. اور وہ اپنے باپ دادا کے میرا خیال ہے بہت ہی احسان مند ہونے چاہیے کہ انہوں نے ان علاقوں میں یہ جگہیں لے لی تھیں, جس کے بنا پر آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور کتنی ملٹیپلیشن ہو گئی ہے اس کے اندر. یہ تو ہے. لیکن وہاں کے مکین ہیں وہ تو اب دیکھیں نا دشواری اور تکلیف میں ہیں. وہ تو برادر دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, یہ خالی عمل یہاں نہیں ہے, پوری دنیا میں, پوری دنیا میں ہے. میں ابھی چائنا ہو کر آیا ہوں. آپ بخدا یقین جانیں کہ میں سن 1975 میں گیا تھا پہلی مرتبہ, تو چائنا ہم سے بہت پیچھے تھا, ہم بہت آگے تھے. کب کس سن میں گئے؟ 1975, 1975. بہت پہلے کی بات. جی, اس وقت میں چائنا بہت پیچھے تھا, بہت ہی گندا تھا, بہت غریب تھا. آج وہ چائنا دنیا میں سب سے آگے ہے. آج جو میں ہو کر آیا ہوں وہاں پر, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جو انہوں نے شہر بنائے ہیں, جو انہوں نے گاؤں بنائے ہیں, ان کے گاؤں اب ہمارے شہروں سے بہت اچھے ہیں. یہ تو, اور ایسی پائیدار بلڈنگیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں, اونچی اونچی بلڈنگیں, جہاں پہ کسی وقت کھیت ہوا کرتے تھے, لیکن اب وہاں پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں بڑی بڑی. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں کا سب سے بڑی آبادی ہے دنیا کی, لیکن شاید کوئی بھی بے گھر نہیں ہے. سب کے لیے انہوں نے گھر بنائے ہیں, یعنی چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ مزدور ہو, سب صاحب جائیداد ہیں. اچھا ایک چیز میں نے اور نوٹ کی, پتہ نہیں آپ نے اور باریکی سے دیکھی ہوگی, میں تو اتنی مرتبہ نہیں گیا, کہ چین کے اندر سڑکوں کا معیار بہت اچھا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ بہترین سے سڑکوں کا معیار, اور نیٹ ورک بھی بہت اچھا لگا. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں بخدا وہاں پر ایمانہ کہہ رہا ہوں کہ ڈھونڈتا رہ گیا کہ کسی بلڈنگ میں, کسی ہوٹل میں, کسی سڑک کے اوپر مجھے کوئی ٹیشو کا ٹکڑا مل جائے ایک پڑا ہوا, تو حرام ہے, مجھے نہیں ملا. یعنی کیا کہتے ہیں وہاں پر اتنی صفائی ہے, جبکہ وہ قوم اتنی گندی تھی کہ جب میں 1975 میں گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے مجھے ٹیکسی سے, کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں وہاں پہ, صرف سائیکلیں تھیں, سائیکلیں مکھیوں کی طرح تھیں. تو انہوں نے کارپوریشن والوں نے ایک گاڑی کرائے پہ منگائی ہوئی تھی ٹیکسی, اور اس ٹیکسی سے جب میں اترنے لگا تو انہوں نے مجھے روکا. پیچھے ڈگی میں سے انہوں نے ایک ربڑ کے جوتے نکالے جو یہ مزدور پہنتے ہیں, راج مزدور, تو وہ جوتے مجھے دیے کہ یہ پہن کے اترے, باہر کیچڑ ہے. اور اب دیکھیں, اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ٹیشو کا پیپر مجھے, یعنی ٹکڑا مجھے نہیں ملا وہاں پر. تو اتنی صفائی, اتنی شاندار سڑکیں وہاں. جو یعنی شام کو بالکل اندھیرا ہو گیا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ اندھیرا کیوں ہے, لائٹیں کیوں نہیں جلتی؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس انرجی شارٹیج ہے, اور اتنی انرجی ہے کہ ہم رات میں انڈسٹری کو دے سکیں, تو انڈسٹری ہم بند نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں سب سے پہلے انڈسٹری کو بند کیا جاتا ہے, گھروں کو روشنی دی جاتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا آج وہاں پر رات نہیں ہوتی, ہر پیڑ کے نیچے 1000 واٹ کے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جو اس کو گرین رکھتی ہے بالکل رات میں, اور پورا شہر جگمگا رہا ہے, بلڈنگیں روشنیوں سے لدی پڑی ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی میں نے ایسا یعنی ماحول نہ امریکہ میں دیکھا, نہ برطانیہ میں دیکھا. میں نے کوئی ملک ایسا صاف ستھرا اور اتنا روشن نہیں دیکھا جتنا میں نے آپ چائنا کو دیکھا ہے. یہ ان کی ترقی کا بتا رہے ہیں, ترقی کا معیار اب یہاں تک پہنچ گیا ہے, اور ظاہری بات اس میں بہت محنت کاوش لگی ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ جی وہ ایک قوم ہے, ہمیں اکائیوں میں بدل دیا. ہمیں یعنی کیا کہتے ہیں, اگر اردو ایک اکائی ہے تو اردو میں بھی کئی ہیں کہ جی یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ وہابی ہے, یہ بریلوی ہے.
یہ دیوبندی ہے، اس کو کتنی اکائیوں میں بانٹ دیا. تو ہم تو لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور اپنی یکتا کو چھوڑ کے ہم یعنی کیا کہتے ہیں بڑے اکائیوں میں بڑھ گئے ہیں، جس کے بنا پر کچھ نہیں ہو پاتا. ہاں میں نے یہ ابھی میں اسلام آباد تھا، لاہور بھی کیا تھا، تو لاہور کو میں نے دیکھا کافی روشن یعنی کیا کہتے ہیں انہوں نے روڈوں کو بنا رکھا ہے. روڈوں کے اوپر بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو رات بھر جلتی ہیں. ہمارے ہاں لائٹ نہیں ہوتی. باہر صورت یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو کما کے دیتا ہے، پورے ملک کا انجن ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ تاریکی ہے، یہاں پہ اندھیرا ہے. اور ہمارے ہی ایک شہر ہے لاہور کے، وہ جناب یعنی کہ پوری رات جگمگاتا ہے. یہ میں نے بہت سوچا. میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایک شہر سے منسوب کرتے ہیں. میں چونکہ پاکستان کے مختلف شہروں سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے خود یہ اسٹڈی کیا. دراصل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس سے میری وابستگی بھی ہے، وہ ہے سیالکوٹ. اور سیالکوٹ کے اندر آپ سمجھے کہ کراچی کی، اگر کراچی سے موازنہ کیا جائے تو بہت کم ایم این ایز ہیں، جی بہت کم ایم پی ایز ہیں، لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں گے 3 یا 4 وزیر ہمارے سیالکوٹ سے ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے. جی. اور ایک زمانے میں اس سے جو ملحقہ یا آپ اس سے جو جڑے ہوئے ضلع ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ نارووال جو بالکل ساتھ ہی لگتا ہے سیالکوٹ کا، ایک زمانے میں سیالکوٹ کا ہی حصہ تھا. اور بھی آپ بولیں تو میں لاتعداد آپ کو بتا دوں گا کہ جو جتنی تحصیلوں اور ضلعوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایک وقت پہ 4 6 وزیر صرف اس شہر سے ہوتے ہیں. جی. تو اور اس کے علاوہ بات سنی جاتی ہے. سیالکوٹ شہر آپ خود بھی گئے ہوں شاید کاروبار سے، جی تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر کافی ترقی ہوئی، ایئرپورٹ کے اپنے لوگوں نے بنا لیا. بات یہ کہ ہمارے لوگ انفلوئنس ایگزرٹ نہیں کر پاتے. وہاں کے لوگ انفلوئنس کیسے ایگزرٹ کر رہے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں. ایک چھوٹا سا شہر اور جس سے میں نے آپ کو بتایا سرگودا شہر، جس سے میرا ایک تعلق ہے، وہ اس شہر کے لوگ آبادی میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، سیٹیں کم ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو بناتے ہیں تو ایک سیٹ ہم دیتے ہیں سرگودا کے لوگ. ایسی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سیٹ خود دے دیتے ہیں. پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب بھی سرگودا کی سیٹ سے وزیر اعلیٰ بنے، لاہور کی سیٹ انہوں نے چھوڑ دی تھی، آپ کو پتا ہوگا. تو یہ حربے طریقہ کار ہوتے ہیں ملک میں اپنے بات منوانے کے لیے. کراچی کے معذرت کے ساتھ برا نہ مانے، شاید سیاسی قیادت پہ الزام نہیں دیتا، لیکن شاید اتنی مؤثر نہیں. ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، مؤثر ہوں گے تو کیسے نہیں ہوگا کام. کراچی کو تو جس طرح نگلیکٹ کیا گیا ہے، جس طرح اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، میں حیران ہوں. اتنا تو شاید کوئی سوتیلی ماں بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتی جتنا یعنی یہاں کیا جاتا ہے کراچی کو. حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کماؤ پوت ہے، اور کماؤ پوت کو تو ایکسٹرا فیسلٹیز دی جاتی ہیں، لیکن یہاں الٹا حساب ہے بالکل کہ ہمارے ہی یعنی کیا کہتے ہیں ٹیکس سے دوسرے شہر بنتے ہیں، دوسرے شہروں کو یعنی بنایا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمیں محروم رکھا جاتا ہے ان چیزوں سے. خیر اس دفعہ میں نے سنا ہے کہ تاجر صنعت کاروں کے ساتھ ایک ہائی پروفائل شخصیت کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے یقین دلایا کہ اس دفعہ کراچی کی ترقی کے اوپر کافی فنڈز خرچ کیے جائیں گے. امید اور توقع کرتے ہیں کہ اس دفعہ کراچی کی ترقی کے لیے کافی کام ہوگا. میرا تو تعلق چونکہ لاہور سے بھی ہے، اس لیے میں لاہور آئٹ بھی ہوں، لاہور سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں. نہیں وہ بات یہ ہے دراصل کہ اگر وہاں پہ لگتے ہیں تو ہمیں وہ بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ لگنے چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حقدار کو حق ملنا چاہیے، یہاں بھی لگنے چاہیے پیسے. یہاں بالکل ہونا چاہیے. یہاں کیسے یعنی کیا کہتے ہیں اتفاق ہے کہ بھئی آپ باہر تو سب کچھ لگائیں اور یہاں کچھ بھی نہ لگائیں. یہ اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. حکمرانوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ کراچی شہر پر بھی دینی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا شہر ہے، اس صدی بھی صحیح سے گننی چاہیے. اس کا جو کیا کہتے ہیں مردم شماری کی گئی وہ بھی صحیح سے ہونی چاہیے. دو باتیں کی جاتی ہیں، ایک ہی وقت میں دو باتیں کی جاتی ہیں کہ جب آپ آبادی کی بات کریں تو اس کو 1,69,00,000 کی بات کی جاتی ہے، اور جب آپ اس کے اندر افراتفری کی بات کریں تو کہتے ہیں 3-3.5 کروڑ کا شہر ہے تو یہ تو ہوگا. اور اب ہم اس تمام چیز کو، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بنیادی بات یہی ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ابھی بہت زیادہ گنجائش باقی ہے، اور تعریف ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن تعریف کرنے کے باوجود ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک کے جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو سولو کرنا ہماری ٹاپ پریورٹی ہونا چاہیے. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ حکومت اگر مہنگائی کے اوپر توجہ دے، سیاست پر اتنی توجہ نہ دے تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس وقت عام آدمی کے مسائل سے جڑے ہوئے تمام معاملات ہیں. اگر آپ عام آدمی کو ریلیف دیں گے تو یقین کریں آپ کو فوراً اس کی ریکگنیشن ملے گی. ایسا ہو نہیں سکتا
کہ کوئی شخص ریکگنائز نہ کرے آپ کے ایفرٹس کو اگر آپ مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنا ضروری ہیں جن کی نشاندہی ہمارے مہمان نے بھی کی, ہم بھی 12 پروگراموں کے اندر کرتے رہتے ہیں, میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ تمام چیزیں کرنا ضروری ہیں. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.